آلِ کا اصحاب کا یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم یہاں محترم سید صدیق شاہ صاحب، سید حفیظ شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ اور محترم المقام اور مقدس فی اللہ سید مغدی شاہ صاحب کی دادی جان کے اصال ثواب اور ان کی دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ میرے بھائی جانب علامہ نصر حیات صاحب زیدہ شرف و تشریف فرما ہیں، دیگر بزرگ اور آل رسول کے افراد موجود ہیں۔ اللہ جل وعلا سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی پاک بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے اور مائی صحابہ کی درجات کو بلند فرمائے۔ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو راستے بندے کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں اور چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک حقیقت سمجھ میں نہ آئے پھر بندے اس راہ کے مسافر نہیں بنتے اور ان کے لیے وہ راہ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ جو اصال ثواب اور دعا کے سلسلے ہیں یہ اصل میں احساس، ہمدردی، خیر خواہی کے سلسلے ہیں اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ خیر خواہی، کسی کا درد رکھنا، کسی کے لیے کچھ کرنا، دل سے ہو کر کسی کے لیے اچھا سوچنا، اسے بھائی سمجھنا، اسے بھی کوئی انسان سمجھنا، جیسے اپنے لیے چیز کو پسند کرنا ایسے ہی بھائی کے لیے پسند کرنا، جو اپنے لیے پسند نہیں اپنے بھائی کے لیے بھی اسے پسند نہ کرنا۔ یہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے تو پھر جیسے مجھ میں جان ہے اس میں بھی جان ہے، اس سے بھی تکلیف دیتی ہے، تو جب مجھے پسند نہیں تو یہ مجھے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے دن بدن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نئی جنریشن اللہ ماشاء اللہ، وگرنہ ستانے والے زیادہ ملیں گے، دل دکھانے والے زیادہ ملیں گے، تماشا لگانے والے زیادہ ملیں گے اور تیلی لگانے والے زیادہ ملیں گے، بجھانے والے کم ملیں گے اور دل کو راحت پہنچانے والے، سکون پہنچانے والے کم ملیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتے بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ جو حقیقت اندر آتی ہے نا، یہ کسی مرد کامل کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے، یہ کسی صوفی کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے، عالم دین بعمل کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے۔ اندر بھی چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ بیانات تو بڑے سنے جاتے ہیں لیکن باہر نماز پھر بھی ہماری پوری نہیں ہوتی۔
یعنی ظہر ہماری پھر بھی کوئی نہیں ہوتی، 2-3 گھنٹے کے ختم بھی ہوتے ہیں، سب سلسلے ہوتی ہیں، محافلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چینجنگ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، وگرنہ خدا کا ذکر ہو، خدا کے مصطفیٰ کا ہو، اندر ہی نہ بدلے ہو، نماز ہی نصیب نہ ہو، وہ ذکر خدا کے لیے بیٹھے ہوں، ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہوں، اور بارش بھی برسے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اس کا مطلب اندر چینجنگ نہیں ہوئی۔ تو پھر کسی حکیم کو چیک کرانا چاہیے کہ بیماری کون سی ہے، تاکہ نبض پکڑ کر وہ تشخیص کر کے اس کا علاج کرے۔ لیکن ڈاکٹروں کے پاس آپ کو پتہ ہے ڈیر لگا ہوا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، جسم کی تو ہر گھڑی ہر لمحہ سوچ پڑی ہے، لیکن روح کا کس کو پتہ ہے کہ وہ مردہ پڑی ہے؟ اس کا بھی کوئی حکیم ہے، اس کا کوئی ڈاکٹر ہے۔ اس لیے ذات محترم اس طرف آئیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ جو ختم پاک کا سلسلہ ہے، یہ دیکھو آپ بھی چاہتے ہو کہ ہماری بخشش ہو، ہمیں بھی خیر ملے، اور یہ آپ اپنے بھائی بہن کے لیے بھی چاہتے ہو، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے دعائے خیر ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں۔ ہر بھائی ہر بہن چاہتی ہے کہ میرے لیے کوئی بلائی کا سوچے اور دعائے خیر کرے، جانے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی دعائے خیر کرے، جو موجود ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ کس چیز میں؟ کہ یہ میری بلائی طلب کرے، میرے لیے خیر طلب کرے کہ اللہ عز و جل مجھے یہاں بھی خیر دے، مرنے کے بعد بھی خیر دے، میرا یہاں بھی بلا ہو، میری دنیا بھی بہتر ہو، میری آخرت بھی بہتر ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اب یہ جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کیٹاگری کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے دعا کا محتاج ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت ہو چکا ہے، دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کی جائے؟ دعائے خیر۔ اور حضور فرمانے ہیں جو اپنے لیے پسند کرے تو کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی بخشش چاہتے ہیں اور بھلائی چاہتے ہیں، اور آج بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ اللہ عز و جل انہیں بھی مزید بھلائی عطا فرمائے۔ یعنی یہ ایسی دولت ہے جو رب کو بھی پسند ہے، رب کے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، اور پھر یہ اخلاقیات میں ہے، اس میں ہے۔ اور پھر رب جو کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے نا، اسے بڑا دیتا ہے، اسے بہت دیتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو کھولوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہاں آ کے مجھے خوشی بھی بڑی ہوئی، کیونکہ آل رسول ہیں تو ہمارے سر کے تاج ہیں، اصحاب رسول ہیں تو وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ آل خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت والی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت یقیناً حضور کی وجہ سے بڑی اعلیٰ ہے، تو وہ خان وعدہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دو بات اس والے سے کر کے، اور جو میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو کچھ آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ، وگرنہ بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے اپنی اصلاح کرنا
اور امت مصطفیٰ کی اصلاح کرنا۔ سبحان اللہ۔ مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، جو آئے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارا جو ربط اور تعلق اللہ جل وعلا سے کمزور ہو چکا ہے، اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق، ہماری نسبت کمزور ہو چکی ہے، وہ ہماری نسبت مضبوط ہو جائے، وہ ہمارا تعلق پختہ ہو جائے۔ تو جب تعلق پختہ ہوتا ہے نا، پھر ٹہن ٹہن نہیں کیا جاتا، وہ تعلق بتاتا ہے یقیناً پختہ ہو چکا ہے، میدان بتا دیتا ہے، یہاں یار بلائیں کہ وہ حاضر ہو گئے اس میں تعلق۔ اس لیے ہمارے شاہ صاحب آتے ہیں تو وہ میں کراچی سے آ کے جنازہ پڑھ لیتے ہیں، لاہور سے آ کے جنازہ پڑھ لیتے ہیں، دور دور سے آ کے نا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا فجر کراچی میں بھی نہ پڑھی ہو، گھر میں راستے میں بھی جو گئیں سو گئیں، لیکن جنازہ یہاں آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب پوچھتے، میں نے کسی بابا جی سے پوچھا یہ سانو بھی تو سمجھاؤ، کراچیوں آگے جنازہ پڑھ لیندے نے، ظہر بھی نہیں پڑھتے، گھر میں فجر بھی نہیں پڑھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ویسی صاحب وجہ تعلق دی ہے، وجہ وہ دا چودھری نہ تعلق ہے، وہ دا فلانا تعلق ہے، انہوں کراچیوں ایت سے لے آیا ہے، تو جب رب نال ہوندا ہے نا وہ بھی 5 فٹ اوتھے ہوندا ہے۔ بات کس کی ہے؟ تعلق کی۔ میں نہ بھی تقریر کروں تو اتنی بات کافی ہے۔ کس کی ہے؟ جو زہد ہے مسجد میں نہیں، اسے غور کرنا چاہیے کہ زور سے پہلے یہاں تھا، یہاں تھا، زہد ہے مسجد میں کیوں نہیں؟ تعلق کس سے ہے؟ ادھر کس تعلق کی بنیاد پہ آیا ہے؟ ادھر کیوں نہیں جا رہا؟ ادھر اگر رب کا تعلق سامنے تھا تو وہاں کس کا تھا؟ یہاں واجب فرض نہیں تھا، وہاں فرض تھا، وہاں رب کا آرڈر تھا۔ یہ ایک استحباب اور مستحب، ایک پسندیدہ عمل، اور اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور یہ بھی بڑا اہم عمل ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو ادھر کس تعلق سے آیا ہے؟ مسجد میں نہیں گیا تو وہ کس تعلق سے نہیں گیا؟ پتہ چلا کہ اس کے ہاں عملی طور پر، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، عملی طور پر اور غفلت سے بندے سے تعلق زیادہ ہے، رب سے کم ہے۔ بس یہی ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہو، جہاں بھی جائیں رب اور رب کے مصطفیٰ کے لیے جائیں، بس سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز بھی نہیں جاتی، پھر نہیں جاتی اس کی نماز، نماز پہلے یا ختم بعد میں۔ یہ سارے سسٹم نفل مستحبات یہ بعد میں ہیں، پہلے رب کا آرڈر ہے، رب کے مصطفیٰ کا آرڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے آرڈر کی پرواہ نہ کی، مستحب اسے کیا دے گا؟ نفل اسے کیا دے گا؟ نفل سے کیا ملے گا؟ جس کی ہاں رب کی ناراضگی ہے، فرض چھوڑا ہے، وہ 5 نمازیں چھوڑا ہے، 4 چھوڑا ہے، جنازہ پڑھا ہے، آگے کیا ملے گا اس کو؟ یہی ہوگا کہ لوگوں کی ہاں واہ واہ ہو جائے گی، کوئی دنیاوی مفاد وہ پورا ہو جائے گا، لیکن نہ رب ملے گا نہ رب کے مصطفیٰ ملیں گے۔ رب اور رب کے مصطفیٰ اسے ہی ملیں گے جو رب اور رب کے آرڈر کی اہمیت کو جانتا ہے اور قدر کرتا ہے۔ اب میں ایک دو بات کرتا ہوں، آپ اس سے سمجھیں، کیونکہ میرے سامنے یہ علامہ منابی کی فیض القدیر جو اس نے شرح کی ہے، وہ بڑی کمال کتاب ہے، حدیث باقی، اس کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس میں آل رسول کے حوالے سے بھی بات ہے اور اس میں استغفار کے حوالے سے بھی بات ہے، دونوں ہیں۔ بس آپ نے توجہ فرمانی ہے، سید الاستغفار ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اسے استغفار کا سردار کہا ہے، سید الاستغفار۔ اب نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ جو سید الاستغفار ہے اس کو پڑھا دن کو، اور پھر یقین کرتے ہوئے دل سے پڑھا، اور پھر ثواب کی نیت بھی کی کہ ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی، اور وہ دن کو فوت ہو گیا قبل اس کے کہ رات آنے سے پہلے ہی، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے رات کے وقت اسے کہا وَهُوَ موقن، اور وہ یقین کرتا ہے دل سے کر رہا ہے، اور ثواب کی بھی نیت کر رہا ہے، اجر بھی ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، پھر وہ دن ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بھی جنتیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔
اب یہ سید الاستغفار ہے، سید الاستغفار، اس کے نیچے جو شرح میں علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ وہ جنتیوں میں سے ہو گیا ہے۔ ویسے تو ہر مومن جو ہے بالآخر جنت میں جائے گا، کوئی مومن ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، بالآخر جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ کچھ سزا پا کر جنت میں جائیں گے، کچھ بغیر سزا کے جنت میں چلے جائیں گے، بلا حساب چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں حضور فرمانے ہیں کہ صبح بڑا رات سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت، اور رات کو بڑا صبح تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ مناوی کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے پہلے جنت میں، اور وہ سابق بھی ہوں گے، اول بھی ہوں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا مطلب انہوں نے اس کا یہ بیان کیا، یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے اسے عذاب نہیں ملے گا، یہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اگلی جو بات انہوں نے کی، کہتے ہیں وَإِلَّا فَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَدْخُلُهَا، کہتے ہیں کہ مگر نہ تو ہر مومن جنت میں داخل ہوگا اور ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، تو پھر سید الاستغفار کی تخصیص کیا ہوئی کہ حضور فرما رہے ہیں وہ جنت میں جائے گا، جنت میں تو ہر مومن نے جانا ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب پھر دو ہی ہیں کہ جب سب نے جنت میں جانا ہے تو اس سید الاستغفار کا فائدہ کیا ہے؟ کا پھر فائدہ یہ ہے یا تو سابقین اولین جو پہلے ہیں اور پہلے جنت میں جانے والے ہیں، اس کی برکت سے وہ جنت میں ان کے ساتھ جائے گا، یا پھر عذاب نہیں ہوگا، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس کی سمجھ آئی؟ اس کے ساتھ دوسرے مقام پہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے اللہ نے ان پہ جہنم کو حرام کر دیا، اور ذریتہا، اور ان کی ذریت پہ بھی اللہ نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ حدیث پاک علامہ مناوی فرماتے ہیں یہاں سیدہ کے دو بیٹے مراد ہیں، امامین حسنین کریمین، کہ ان دونوں پر اللہ پاک نے جہنم حرام فرما دی ہے، سیدہ پہ اور سیدہ کے دونوں بیٹوں پہ جہنم حرام فرما دی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور دوسری حدیث باغ میں ہے کہ یہ میری بیٹی سیدہ اللہ اس کے عذاب نہیں دے گا، نہ ان کی اولاد کو، نہ ان کی اولاد کو اللہ عذاب دے گا۔ اب علامہ مناوی نے یہاں خاص کر دیا، کیا کیا؟ یہاں ادھر عام رکھا، ادھر کہا کہ ہر مومن دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا، دائمی طور پر جنت میں رہے گا، بالآخر جنت میں آ جائے گا۔ تو اگر یوں ہی کہا تو پھر سید الاستغفار کا فائدہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا فائدہ یہ ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا یا اولین سابقین کے ساتھ جائے گا۔ ادھر عام رکھ کر ادھر خاص کر رہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی کہتے ہیں یہاں خاص نہیں، یہاں عام ہے، یعنی صرف امامین حسنین نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری اولاد مراد ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کم نکلی ہے۔ یہ جملہ سنیں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ علمی بات کر رہا ہوں، ظاہر مشکل تو ہے لیکن آپ محبت والے ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ ٹپے ہم نے سیکھے نہیں، ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچاؤ، انہیں حقیقت بتلاؤ، یہ اصل کی طرف آئیں۔ آج جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہا ہے، آج وہ صاحب کے خلاف بول رہا ہے، تو آل رسول کے خلاف بول رہا ہے، اور کوئی ہمیں ناسبیوں نے کہا تانا دے دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا تانا دیتا ہے۔ ہم نے کہا اگر اہل سنت کو اہل بیت سے پیار نہیں نا تو پھر کسی کو پیار نہیں، اگر سنیوں کو پیار نہیں نا تو پھر سارے جو ہے نا وہ دشمنی ہے۔ سب سے زیادہ پیار ہے یا اہل سنت، وہ جس طرح اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ کر سکتا ہے،
وہ تو خواہش کے بندے ہیں اور ہم شریعت کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ ہم نے تو جس طرح آمینہ کے لال نے بتایا ہے اسی طرح بتانا ہے، وگرنہ ان کی شانوں کو رب جانے یا رب کے مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ نہ یاروں کی شانوں کو ہم جان سکتے ہیں کما حق ہو، نہ آل پاک کی جان سکتی ہیں، نہ ازواج مطہرات کی، جو پڑھتے ہیں وہی بیان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آل حضرت کیا کہتے ہیں۔ علامہ مناوی ایک طرف کہتے ہیں ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، تو بھی سید الاستغفار کی تخصیص کیا ہوئی؟ تو یہاں پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہر مومن بھی ہمیشہ جنت میں نہیں رہے گا، اس نے بھی تو جنت میں جانا ہے۔ تو پھر آل رسول کی تخصیص کیا ہوئی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر بس دو ہی ہستیاں، تو پھر سادات کہاں گئے؟ جب ہر مومن نے تو جانا ہے تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ جو حضور کا خون ہے اور جن سے حضور کا نسب ہے، یعنی کہ ہر ایک کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن کہا سیدہ کی جو اولاد ہے ان کا میں باپ ہوں۔ یہ تخصیص ہے نا، یہ جو آج نکل کے ابو طالب کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ضم ہوگے، ہم نے کہا کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو مقام ہے ملا حضور سے، اور حسنین کریمین کو جو مقام مل رہا ہے حضور سے، کہ ہر ایک کی اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن حضور میں سیدہ کی اولاد کا میں باپ ہوں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ